السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھ ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہومیوپیتھی ہیون سے۔ آج ہم بات کریں گے کان کے پردہ پھٹ جانا، کان کے پردے میں سوراخ ہو جانا، رپچرڈ ایئر ڈرم یا پرفوریٹڈ ایئر ڈرم بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کو ٹمپینک بھی کہہ سکتے ہیں۔ وجہ اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹشو جو کان کے درمیانی حصہ میں علیحدہ کرتی ہیں اس میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ علاج کیے بغیر بھی فل ہو جاتا ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن اگر علامات بڑھ جائیں اور سوراخ یوں کا تو رہے بلکہ بڑھ رہا ہو یا اس میں انفیکشن ہو جائے تو اس کی سرجیکل ریپیئرنگ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پردہ پھٹنے کے نقصان کی طرف چلتے ہیں۔ اگر پردہ پھٹ جائے تو آواز کی لہروں جو ہوتی ہیں جو مناسب طور پر ٹرانسمیشن کو درمیانی کان میں جانے سے روکتا ہے، اور انفیکشن کی وجہ سے سوراخ میں بیرونی جراثیم داخل ہو سکتے ہیں، ہم مزید بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں رول آف ایئر ڈرم۔ ایئر ڈرم آواز کی لہر کو ٹکرانے پر جو وائبریٹ کرتا ہے اس میں بیریئر کا کام کرتا ہے، جو بیرونی پارٹیکلز کو اندر آنے سے روکتا ہے، جیسے کوئی پانی، کیڑا مکوڑا اس پردے کی وجہ سے ہمارے دماغ کے حصے میں نہیں جا سکتا۔ اب چلتے ہیں ایئر ڈرم کے سوراخ کی وجوہات کی طرف۔ اس کی وجہ میں کان میں کوئی انفیکشن ہو جانا، ایک طرح فلوئڈ نکلتا ہے جو کان کے پردے میں سوراخ کا باعث بن جاتا ہے، یا پانی کی تیز دھار وجہ بن سکتی ہے، کسی وجہ سے کان میں پانی چلے جانا، کچھ کیمیکل نقصان پہنچا سکتے ہیں، کچھ بیرو ٹراما وجہ بن سکتا ہے۔ یہ دباؤ ہے جو کہ ایئر ڈرم پر پڑتا ہے۔ جب ہوا کا دباؤ مڈل ایئر پر اور ماحول میں ہوا کا دباؤ کے درمیان عدم توازن ہوتا ہے اور دباؤ زیادہ ہے تو کان یہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتا اور پردہ پھٹ سکتا ہے۔ یہ عام طور پر جہاز میں سفر کے دوران ہوتا ہے۔ اگر آپ کے قریب کوئی بلاسٹ ہو اس کی آواز سے بھی یہ پھٹ سکتا ہے۔ بیرونی انسان کا کان میں چلے جانا وجہ بن سکتا ہے۔ کاٹن کا کوئی ٹکڑا، کیڑا وغیرہ چلے جانا یا کوئی نرو انجری ہو جانا وہ وجہ بن سکتا ہے۔ لیزر کنجیشن وجہ بن سکتی ہے۔ شادی بیاہ پر جو پٹاخے ہیں یا فائرنگ ہے وہ وجہ بن سکتی ہے۔ سوراخ خود مختصر بھی ہو سکتا ہے، کوئی پیدائشی بیماری بھی وجہ بن سکتی ہے۔ کان کا پردہ پھٹنے کی عمر بھی وجہ بن سکتی ہے۔ زور سے چھینک آنا، ناک بند کر کے ہوا خارج کرنا، نزلہ زکام ہونا، بخار ہونا، کسی زور کی چیز سے ٹکرا جانا یا کان کے بل گر جانا۔ اب چلتے ہیں اس کی علامات کی طرف۔ کان کا پردہ پھٹ جائے تو اس میں درد ہو سکتا ہے، پس آ سکتی ہے، آپ کا ہیئرنگ لاس ہو سکتا ہے، کان میں مسلسل آوازیں پیدا شروع ہو سکتی ہیں، چکر آنے لگ سکتے ہیں، متلی ہو سکتی ہے، آپ کو قے آ سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی پریکاشن جو آپ کر سکتے ہیں کہ ایسا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اس میں یہ ہے کہ کان میں کوئی پن نہ ڈالیں، کان میں پانی نہ جائیں، کان کی خود صفائی نہ کریں، اور آپ اگر درد وغیرہ ہے یا آپ کو کم سنائی دیتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور چیک کریں۔ ایئر ٹریول کے دوران اپنے جو ہے احتیاط کریں اور پوری طرح تیار ہو کر جائیں کہ ہوائی جہاز کا پریشر جو ہے آپ کے پردوں پر نہ اثر پڑے۔ بچے بہت زیادہ اونچائی والے جھولے مت لیں، جہاں بلاسٹنگ ہو رہی ہو، پٹاخے بج رہے ہوں، اس علاقے سے دور رہیں۔ اب چلتے ہیں ہومیوپیتھی کی میڈیسن کی طرف۔ اس پہ قابو پانے کے لیے ہمارے پاس ہومیوپیتھی کا مرک سال ہے، ہپرسلف ہے، کیمومیلا ہے، لیڈم پیل ہے، ٹیوبرکلینم ہے، کالی میر ہے، ایکونائٹ ہے، پلساٹیلا ہے، کلیریا فلور ہے۔ اس کا علاج کرنے سے پہلے ہم ٹیوبرکلینم 200 ml میں 1 ڈوز ضرور دیتے ہیں۔
कैमोमिला 200 उस वक्त देते हैं जब कान में शदीद दर्द हो रहा हो। पीपल सलाव 200 दिन में 1 से 2 दफ़ा देते हैं जब आपसे कान से पीप आ रही हो। मर्द साल 200 उस वक्त देते हैं जब पीप के साथ उसमें खून भी आ रहा हो। पुरसा तीला 200 दिन में 1 से 2 दफ़ा देते हैं जबकि आपके कान से गाढ़ा मवाद निकल रहा हो। मवाद को रोकने के लिए हम सीरिसिया 6X भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लेरिया फ्लोर 6X इस्तेमाल करते हैं 4 से 6 टेबल दिन में 3 से 4 दफ़ा। ये रिपेयरिंग करने में बड़ी मददगार है। हम इसके साथ साथ हम पुरसा टीला 30 दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इपरसल इस्तेमाल कर सकते हैं। रिडन पार्ट 200 दिन में 1 से 2 ले सकते हैं। तो काफ़ी हद तक हम इस मसले पे काबू पा सकते हैं। और इसके साथ मज़ीद हम क्लेरिया फ्रूट 6X 4 से 6 ट्यूबलेट दिन में 4 दफ़ा लेंगे तो उम्मीद है कि ये जो सुराख है ये रिपेयर हो जाएगा और आप इस बीमारी से बाहर निकल आएंगे। याद है कि तमाम मेडिसिन आपके नौरे के लिए हैं। हर मेडिसिन अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें ताकि आप बहुत बेहतर जल्दी इस मर्ज़ पे काबू पा सकें।